الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصفا والمروة من شعائر الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند حضور کے بارے میں جو اس بات میں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة الله. آمين. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جمعے کا جو دن ہے تمہارے لیے ہر جمعے کا دن جو ہے وہ حج بھی ہے اور عمرہ بھی ہے. لوگ آرزو کر رہے ہوتے ہیں، تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا اپنا گھر دکھا. میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ تمہارے لیے حج بھی ہے اور عمرہ بھی ہے. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی جمعے کے دن جلدی مسجد میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جو بندہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دن جو ہے کتنی شانوں والا دن ہے، کتنی افضل ترین یہ دن ہے کہ جس دن کو ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ضائع کر دیتے ہیں. تمنا ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں مولا اپنا گھر دکھا. میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہی دن ہے کہ اس دن میں آ کر تم حج کا ثواب بھی پا سکتے ہو اور عمرے کا ثواب پا سکتے ہو. میرے نبی کے غلاموں، 2 جمعۃ المبارک کے اندر میں سیدنا ابراہیم اللہ کے خلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آزمائشوں سے آزمایا تھا، جس کے اندر آپ ہر آزمائش کے اندر آپ پورا اترے تھے. اب جس آزمائش کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں وہ چیز ملے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شادی کو 20 سال گزر گئے لیکن اللہ پاک نے آپ کو اولاد نہیں دی. ہر ماں باپ کی تمنا، جو بھی اولاد ہوتے ہیں ان کی تمنا اور آرزو یہی ہوتی ہے مولا ہمیں اولاد دے. یہ تمنا ہوتی ہے نا. آج اس مقدس دن کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بندہ بھی بے اولاد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے صدقے سے اللہ کریم کو نیک صلاح عطا فرمائے. آمین. اور جن کو رب قدیر نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے. 20 سال گزر گئے، اولاد نہیں. حضرت سارہ سے آپ نکاح میں تھے، کوئی اولاد نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی. کیا دعا کی؟ اس دعا کو رب کائنات نے اپنی قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا. وہ کیا دعا تھی؟ رب قدیر نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین. کیا مطلب اس کا؟ رب فرما رہا ہے اے میرے رب ہب لی من الصالحین کہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب نے اس دعا کو قرآن کے اندر بیان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے میرا مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اب یہاں سے ہم لوگوں کو ایک سبق بھی ملتا ہے کہ جو بندہ بھی بے اولاد ہے تو وہ دعا کیا کرے؟ رب ہب لی من الصالحین. رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور دعا یہ کرے رب ہب لی من الصالحین کہ میرے مولا مجھے تو جو اولاد عطا فرما رہا ہے وہ نیک اور صالح عطا فرما. جب آپ نے یہ دعا کی تو رب قدیر نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے سے ایک اولاد عطا فرمائی. سبحان اللہ. جن کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. اور حضرت محمد مصطفیٰ نے آپ کو جو لقب عطا فرمایا وہ ہے ذبیح اللہ. یہ لقب عطا فرمایا. اب اولاد آ گئی
کئی سالوں بعد جس گھر کے اندر اولاد آئے تو وہ ماں باپ اپنی اولاد کو تکتے رہتے ہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے اپنی اولاد کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنی آنکھ سے اس اولاد کو اوجھل نہیں کرتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سالوں بعد اولاد عطا فرمائی ہے۔ جیسے اولاد عطا فرمائی ہے تو ساتھ ہی رب قدیر نے اپنے پیارے خلیل کو آزما بھی لیا۔ اولاد ملی کئی سالوں بعد اور ساتھ ہی آزمائش کی گھڑیاں شروع ہو گئی۔ حکم ہوتا ہے، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اے ابراہیم اپنے اس بیٹے کو اور اپنی اس بیٹی کو نا یہاں سے لے جا کر کسی دور بیابان میں چھوڑ کے آ جائے۔ جب حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرماتی ہیں تو رب کی طرف سے ایک حکم بھی آتا ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے، رب کی طرف سے پیغام آتا ہے، اے ابراہیم یہ جو تیری بیوی ہاجرہ ہے، یہ جو تیری اولاد اسماعیل علیہ السلام ہے، اس کو یہاں سے لے جا کر کسی دور بیابان کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب رب کی طرف سے حکم تھا، اولاد کئی سالوں بعد ملی، رب کی طرف سے پیغام آ گیا کہ جاؤ جا کے دور چھوڑ کے آ جاؤ۔ وہ تو رب کے خلیل تھے، رب کی ہر آزمائش سے پورا اترنے والے تھے۔ آپ نے اپنی بیوی کو لیا اور اپنی اولاد کو لیا، لے جانے کے بعد دور دراز بیابان جگہ کہ جہاں پہ نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، جہاں پہ کوئی درخت تک نہیں تھے، جہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں پر جا کر چھوڑ آئے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہاں پہ چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ وہاں پہ چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ رب تعالیٰ نے اپنے گھر کو وہاں پہ آباد کرنا تھا، اپنے گھر کی وہاں پہ تعمیر کرنی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ اگر ہمیں کسی آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ اس میں رب کی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتی ہے۔ آج کسی چیز کو ہم پسند کرتے ہیں اور وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، اس میں رب تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتی ہے۔ اور کسی چیز کو ہم لوگ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، وہی رب تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو بیابان چھوڑ کے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بیوی آپ سے پوچھتی ہیں، ذرا بتلائی تو صحیح یہ بیابان جگہ ہے، یہاں پر نہ کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہے، کوئی درخت بھی نہیں ہے، کوئی لوگ بھی نہیں ہے، آپ یہاں پر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر آپ کی بیوی دوبارہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، بتلائے تو صحیح ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہتے ہیں۔ پھر بیوی پوچھتی ہے، آپ خاموش رہتے ہیں۔ پھر آپ کی بیوی پوچھتی ہے، ذرا بتلائے تو صحیح کہ آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے حکم کی وجہ سے آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کا مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تجھے اور اپنی اولاد کو یہاں پہ چھوڑ کے جا جاؤ۔ جب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا تو آپ کا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایسے ایمان سے نوازا تھا، آپ کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اس کے حکم کی وجہ سے تم مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو تو میرا یہاں پہ خدا ہی نگہبان ہے، خدا ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھجور کے کچھ گوشے تھوڑا سا پانی دے کر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اب کھجور کے گوشے بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ کھاتی ہیں، پانی کا جو چھوٹا سا مڑکا دے کے آتے ہیں، اپنے بچے کو پلاتی ہیں۔ کچھ دن گزرتے ہیں، کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے۔ اب پانی کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی خوراک میسر نہیں ہے۔ اب کیا دیکھتے ہیں؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ننھے سے بچے ہیں، گود میں ہے، زبان جو ہے پیاس کی وجہ سے خشک ہو رہی ہے، ہونٹ کالے پڑ رہے ہیں۔ آپ کی ممتا گوارا نہیں کرتی، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو اس ریگستان والی جگہ پر اس زمین پر لٹاتی ہیں، لٹانے کے بعد صفا کے پہاڑ پر چڑھتی ہیں، چڑھنے کے بعد کبھی ادھر نگاہ اڑاتی ہیں، کبھی ادھر نگاہ اڑاتی ہیں کہ کہیں سے کوئی کھانے کا سامان میسر آ جائے، کہیں سے کوئی پانی موجود ہو جائے، لیکن نہیں ملتا۔ وہاں سے واپس پلٹتی ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں، مروہ کی پہاڑی میں چڑھتی ہیں، وہاں پر جا کر کبھی دائیں طرف دیکھتی ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتی ہیں، کوئی پانی میسر ہو جائے، کوئی خوراک مل جائے، کچھ میسر نہیں ہوتا۔
पलट कर अपने बेटे की तरफ देखते हैं, बेटा तड़प रहा होता है, अपनी पिटलियां हैं, अपनी एड़ियां जो है उसको जमीन के ऊपर रगड़ रहा होता है, बार बार रगड़ रहा होता है। कभी आप सफा पे चढ़ती हैं, कभी आप मरवा पे चढ़ती हैं, 7 चक्कर लगाती हैं। 7 चक्कर लगाने के बाद जब पलट कर अपने बेटे की तरफ देखती हैं कि आप अपनी एड़ी को रगड़ रहे होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उनकी एड़ी रगड़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला वहां पे पानी का रिश्मा जारी कर देते हैं। सुभान अल्लाह। अब पानी का रिश्मा जारी हो गया। हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा जब वहां पर आती हैं तो पानी वहां से फूट फूट के निकल रहा होता है, तो आप क्या करती हैं कि मिट्टी लेती हैं और रेत लेती हैं, लेने के बाद चारों तरफ में उसको लगाती हैं, और लगाने के बाद आपकी जुबान मुबारक से क्या अल्फाज निकलते हैं, जम जम, ठहर जा ठहर जा, तो पानी वहां पर ठहर जाता है, फैलता नहीं। अब यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, जमजम का मतलब कुछ भी नहीं है, इसका माना सिर्फ एक ही है, ठहर जा। आज कोई बंदा भी वहां पर जाता है, मुकद्दस चीज़ों की ज़ियारतें करता है, तो तबर्रुक के तौर पर वो जमजम का जो पानी है वो लेकर आता है। क़यामत तक कोई बंदा भी वहां पर जाएगा तो उसकी जुबान से कौन से अल्फाज अदा होंगे? आबे जमजम, जमजम का पानी, ये अल्फाज अदा होंगे, क्योंकि रब ताला को बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा की जुबान से अल्फाज इतने पसंद आए कि जो बंदा भी वहां पर जाएगा वहां से मुकद्दस चीजें लेकर आएगा, मुकद्दस पानी लेकर आएगा। अब यहाँ पर जब उस पानी को पिएंगे तो हमारी जुबान से क्या निकलेगा कि ये आबे जमजम का पानी है, ये जमजम का पानी है। क्यों? अल्लाह की नेक बंदी की जुबान से ये अल्फाज निकल गए थे। और दूसरी बात, बीबी सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो सफ़ा मरवा की पहाड़ी में दौड़े थे, आज जितने भी हज्जाज कराम जाते हैं, उम्रा कर लिया, उम्रा करने के बाद, हज करने के बाद अगर वो सफ़ा मरवा की पहाड़ी में दौड़ नहीं लगाएंगे, वहां पर की सही नहीं करेंगे, तो हदीस पाक के अंदर आता है कि उनका हज नामुकम्मल होगा, उनका हज मुकम्मल नहीं होगा। कितनी शानों वाले थी आप कि आपने जो दौड़ लगाई थी वो जरूरत के मुताबिक लगाई थी, क्योंकि बेटा प्यासा था, जरूरत थी, कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, लेकिन हाजी अगर वहां पर जाएगा, जरूरत हो या ना हो, फिर भी वो बंदा वहां की चक्कर लगा के आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो बीबी हाजरा का दौड़ना था, इस दौड़ने को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि ये मेरी निशानियां हैं। इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, रब करीम फरमाते हैं कि बेशक सफा और मरवा ये दोनों के दोनों जो है कि मेरी निशानियां हैं, मेरी निशानियां हैं। दौड़ा कौन? बीबी हाजरा। रब क्या फरमा रहा है कि मेरी निशानियां हैं। पता क्या चलता है कि जो भी अल्लाह का नेक बंदा होता है, अगर वो नेक दिली से कोई भी काम करता है तो रब ताला उस नेक काम को अपनी निशानियां बना देता है, अपनी निशानियां बना देता है। अब चश्मा जारी हो गया, अब वहां पर रब ताला ने काबा मौजमा को बनाना था, खाने काबा को बनाना था, मकसद भेजने का यही था। अब वहां पर कबीले जरहम के कुछ लोग जाकर जा रहे थे, तो आपने देखे दूर बयाबां के पास परिंदे घूम रहे हैं, तो उन्होंने ये गुमान किया लगता है कि यहाँ पे पानी मौजूद है। जब आप उन परिंदों के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं? वो लोग देखते हैं कि एक औरत जिसने अपने एक बच्चे को गोद में लिया हुआ है, वो जब वहां पे पहुंचते हैं तो पानी का रिश्मा जारी है। वो उस औरत से पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसी आई? दूर बयान, ना बंदा ना बंदे की जात, ना कोई आबादी, ना कोई दरख्त है, आप यहाँ पर कैसे आई? फिर वो कबीले के जो लोग हैं आपसे इजाजत मांगते हैं, क्योंकि रब ताला ने खाना काबा को बनाना था ना, किसी तरीके से लोगों को भेजना था, ये रब ताला के हुक्म की वजह से हुआ है ना। वो लोग वहां पर आए, आपसे इजाजत मांगते हैं, और इजाजत मांगने के बाद वहां पर आप लोग भी रहने लग जाते हैं। वो कबीले जरहम के लोग वहां पर रहने लग जाते हैं। फिर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रब ताला हुक्म फरमाते हैं, इब्राहिम जहां पर अपनी बीवी को छोड़ के आए थे, जहां पर अपनी औलाद को छोड़ के आए थे, जरा हिजर के दोबारा वापस जाओ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकलते हैं, इधर पहुंचते हैं,
ادھر پہنچنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں یہاں پہ آ گیا ہوں، کیا کام ہے؟ رب کی طرف سے پیغام آتا ہے اے ابراہیم میرا یہاں پہ گھر تعمیر کرو، میرا یہاں پر گھر تعمیر کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرا گھر تو میں تعمیر کر دوں گا، مولا کوئی نشانی تو بتا، کوئی جگہ تو بتا کہاں پہ تعمیر کرنا ہے۔ رب کی طرف سے آواز آتی ہے اے میرے خلیل تھوڑا انتظار کر، تجھے جگہ بھی بتاؤں گا، تجھے نشانی بھی دکھلاؤں گا کہ کہاں پہ بنانا ہے، تھوڑا انتظار کر۔ اب ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ بیابان جگہ ہے، یہاں پہ تیرا گھر تو میں نے بنانا ہے، تیرا گھر بنا دوں گا، یہاں پر لوگ کیسے آئیں گے، یہاں پر لوگ کیسے آئیں گے، یہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، دور دراز سے کوئی بستی نہیں ہے، یہاں پر لوگ کیسے آئیں گے؟ رب کی طرف سے حکم آتا ہے اے ابراہیم تو میرا گھر ایسا بنا کہ طواف کرنے والے طواف کرے، سجدہ کرنے والے سجدہ کرے، رکوع کرنے والے رکوع کرے اور عبادت کرنے والے عبادت کرے، میرے گھر کو تو ایسا بنا۔ مولا تیرا گھر تو میں بنا دوں گا، ذرا نشانی تو بتا۔ آگے سے آواز آتی ہے ابراہیم انتظار کر، رب قدیر جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں جبرائیل جلدی جا، میرا خلیل میرے گھر کو بنانے لگا ہے، جا کے اس کو بتا کہ میرا گھر کہاں پہ بنانا ہے، اس کو وہ نشانی دکھا۔ اب جبرائیل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنا پر مبارک زمین پہ مارتے ہیں، جیسے ہی پر مبارک زمین پہ مارتے ہیں جہاں پر پہلے خانہ کعبہ جو فرشتوں نے بنایا ہوا تھا وہ نشانی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب وہ نشانی ظاہر ہوتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر کو تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ پتھر کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام گھر کو تعمیر کر رہے ہیں اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھروں کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ اب گھر تعمیر ہو رہا ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ننھے سے بچے ہیں، پتھر ہاتھ سے چھوٹتا ہے، کپڑے کو پھاڑتا ہے اور پاؤں پہ لگتا ہے، جسم جو ہے زخمی ہو جاتا ہے، رب کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل جلدی جا، تو دیکھ نہیں رہا میرے خلیل کا جو بیٹا ہے اس کو چوٹ لگی ہے، جا کے اس کا والا کام تو کر۔ اب جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں دنیا میں آتے ہیں، آنے کے بعد اسماعیل السلام کی جگہ وہ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اب اسماعیل السلام کی نگرانی میں جبرائیل امین پتھروں کے لانے کا کام کر رہے ہیں۔ اب گھر تعمیر کیا جا رہا ہے، گھر اونچا ہو گیا، بلند ہو گیا، بڑے پتے کی بات کہنے لگا ہوں، گھر بلند ہو گیا، اب پتھر لگانا ہو گیا مشکل۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب قدیر گھر تو تیرا میں تعمیر کر رہا ہوں، اب یہاں اونچائی کی طرف آ گیا ہے، اب پتھر لگانا یہاں پر مشکل ہو گیا ہے، کوئی سیڑھی میسر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز میسر نہیں ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر میں اس گھر کو تعمیر کروں۔ رب کی طرف سے آواز آتی ہے اے ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس پتھر کے اوپر تو کھڑا ہے اس پتھر کو اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس پتھر کو یہاں سے اوپر کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پتھر پہ کھڑے ہیں، اب اوپر دیوار بنانی ہے، خیال کرتے ہیں، جو اوپر کا خیال کرتے ہیں تو پتھر اوپر کو ہو جاتا ہے، جب پتھر سے خیال کرتے ہیں کہ میں نے نیچے ہونا ہے تو پتھر کیا ہوتا ہے؟ نیچے ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بتانے لگا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے۔ ایک پتھر نہ انسان نہ حیوان کوئی جان نہیں ہے، غیر کی روح ہے، اس کے اندر روح بھی نہیں ہے۔ جب اس بندے کو نبی کے ذہن کا علم ہے تو ذرا بتلاؤ تو صحیح میرے اور آپ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا؟ ایک پتھر کو غیب کا خیال ہے کہ میرے نبی جو ابراہیم علیہ السلام جو ہے خیال کر رہے ہیں اوپر ہونے کا تو پتھر اوپر ہو جاتا ہے، جب خیال کرتے ہیں نیچے ہونے کا تو پتھر نیچے ہو جاتا ہے۔ تو کیا میرے اور آپ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے؟ وہ تو کائنات کے نبی ہیں، وہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، کیا ان کو علم نہیں ہوگا؟ کیا سوچ لوگ کی بیٹھی ہیں۔ گھر تعمیر ہو گیا، تعمیر ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا اب رسول بھیج دے، جو تو نے رسول بھیجنا ہے نا وہ ہم میں سے ہی بھیج دے، کہیں اور سے نہیں۔ کہاں سے؟ ربنا وابعث رسولا منہم، کہ مولا ہم ہی سے ہماری اولاد میں سے کوئی رسول بنا کے بھیج دے۔ تو رب تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے میرے اور آپ کے نبی کو پیدا فرمایا، میرے اور آپ کے نبی
کیا کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے کیا بنے؟ دادا، جد کریم. کیوں؟ میرے اور آپ کے نبی آپ کی اولاد میں سے ہیں. سمجھ رہی بات؟ میرے اور آپ کے نبی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ ہمارے کیا لگے؟ دادا. کعبہ تعمیر ہو گیا، اب لوگ کیسے آئیں گے؟ رب نے فرمایا ابراہیم ندا لگا، پکار، مولا میرے پاس اب یہ اسپیکر جو ہے، یہ مائک جو ہے، اگر ہم یہاں پر اعلان کریں تو دور دراز تک آواز پہنچ سکتی ہے. اگر میں یہاں پہ کھڑے بغیر مائک کے بغیر اسپیکر کی آواز کروں تو ہو سکتا ہے یہ گلی تک جائے، اس سے دور آواز نہ جائے. اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی مائک نہیں تھا، کوئی اسپیکر نہیں تھا. رب کی بارگاہ میں عرض مولا دور دراز تک کوئی بندہ ہی نہیں ہے تو میری آواز کیسے پہنچے گی؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم آواز لگانا، ندا لگانا تیرا کام ہے، دور دراز تک تیری آواز کو پہنچانا تیرے رب کا کام ہے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی، لوگ جمع ہو گئے. آج وہاں پر دیکھیں کیسی رحمتیں برس رہی ہیں، کیسی برکتیں برس رہی ہیں. اور رب قدیر نے اس شہر کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو بندہ بھی اس شہر میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا، سبحان اللہ. وہ سکون والا ہو جائے گا. اس شہر کی بڑی شانیں ہیں. حجر اسود لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. یہ کون سا پتھر ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ یہ پتھر جو ہے یہ جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہے. اور اس پتھر کی کیا شان ہے کہ جو بندہ بھی اس پتھر کو چومتا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے اس پتھر کو جو بندہ چومتا ہے رب تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے اس بندے نے ابھی جنم لیا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے. سیدنا عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اے پتھر نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے نہ چومتا اگر کالی کمنی والا تجھے چوم کے نہ دیا ہوتا. وہ چوم کے گئے ہیں جس کی وجہ سے تجھے چوم رہا ہو. مولا علی مولا کائنات پاس کھڑے تھے، جب آپ نے مولا عمر پاک کا یہ جملہ سنا نا تو آپ مسکرائے. وہ مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ پتھر جو ہے یہ نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی سوچ اچھی ہونی چاہیے. اب ذات کا کیا ہے؟ وہ پتھر ہے نا، اور کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. فائدہ کیا دے رہا ہے کہ انسان کے گناہوں کو وہ چوس لیتا ہے. جب یہ پتھر جنت سے یہاں پر آیا تو سفید تھا، ایک نشان تک نہیں تھا، اور آج وہ پتھر کالا ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کو انہوں نے چوس لیا ہے. تو دعا ہے ہمارے یہاں سے کہ جو بندے جن کو رب تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جو بندے وہاں پر جا رہے ہیں اور جو جانے والے ہیں، ان کی حاضری قبول فرمائے. وہاں پہ حجر اسود کو جو چوم رہے ہیں، وہ جو چومنے والے ہیں وہ تو گناہوں کو معاف کر لیں گے، معاف کروا لیں گے. ہم دعا یہ کرتے ہیں ان کے صدقے سے جو وہاں کی صحیح کر رہے ہیں، وہاں کی زیارتیں کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، مدینہ پاک کی سنہری سنہری جالیوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کو مس کر رہے ہیں. ان کے صدقے طرف تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. شروع میں جو حدیث پاک میں نے بیان کی تھی وہ دوبارہ بیان کر رہا ہوں. یہ جو جمعے کا دن ہے نا، ہر جمعے کا دن، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، حضور کا فرمان ہے. ہر جمعے کا دن مومنوں کے لیے حج بھی ہے اور عمرہ بھی ہے. سبحان اللہ. حج بھی ہے اور عمرہ بھی ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن سب سے پہلے تیار ہو کر مسجد میں آتا ہے تو رب تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو جمعے کے دن حج کا ثواب مل رہا ہے، حج کا ثواب. تو کوشش یہ کرو کہ سب سے پہلے آیا کرے، مسجد میں داخل ہوا کرے. جتنا وقت رب کے تعالیٰ کی بارگاہ میں گزاریں گے، رب کے گھر میں گزاریں گے، اتنی تمہارے نام اعمال میں نیکیاں کی جائیں گی، نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی. جمعہ ہفتے بعد آتا ہے نا، تو کوشش یہ کرے اپنے ہر کام کاج سب کو چھوڑ کر لے یہاں پر ٹائم سے آیا کرے. کیوں؟ جو بندہ ٹائم سے آئے گا، جلدی آئے گا، کتنا ثواب مل رہا ہے؟ حج کا ثواب. اور ایک اور بات میرے حضور نے فرمایا جو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے.
سبحان اللہ تو دعا ہے میں کو جانا کہ اللہ کرے ہمیں ایسے حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے، ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین